السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ ارطغرل غازی کے سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 77 کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آئے گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ ارطغرل صاحب اور پورے قبیلے والے حلیمہ کی میت کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ادھر بیلیجک قلعے میں گورنر کرتیوس اور نویان بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسی دوران ایک سپاہی آ کر کہتا ہے کہ کمانڈر آرس آیا ہے، تو کرتیوس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے آنے دو، تو نویان اٹھ کر دوبارہ سے اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ شکاری شکار کے لیے گھات لگا کر حملہ کرے گا، تو گورنر کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، ہم دونوں کے شکار کا وقت آ گیا ہے، اور پھر احمد اندر آ جاتا ہے اور نویان اپنا چہرہ چھپائے ہوئے اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے، تو احمد پوچھتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، تو گورنر کہتا ہے کہ یہ ایک مسافر ہے، تم اسے جلد جان جاؤ گے، ابھی یہ باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے کہ ارطغرل کی بیوی مر گئی ہے، ارطغرل ابھی سوگ میں ہے، اس وقت وہ سب سے زیادہ کمزور حالت میں ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو احمد یہ سن کر بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، تو گورنر کہتا ہے کہ حال ہی میں ایک چمڑے کا بڑا کارخانہ لگایا گیا ہے، ہم اس پر حملہ کریں گے اور ہم کام کرنے والوں اور کارخانے دونوں کو مٹا دیں گے، اس سے تاجر خوفزدہ ہو جائیں گے، اب جاؤ اور تیاریاں شروع کر دو۔ اور ادھر جنگل میں المیلہ کی سپاہیوں نے کارخانہ لگایا ہوا ہوتا ہے، اسی دوران المیلہ بھی آ جاتی ہے، تو النجے اس سے کہتا ہے کہ آج ارطغرل مرے گا، تو المیلہ خاتون کہتی ہے کہ ارطغرل کے مرنے کے بعد ہم یہاں رہیں گے اور خود کو چھپا لیں گے، جب تک نویان ان سرزمینوں پر قبضہ نہیں کر لیتا ہم یہاں ارطغرل کی وجہ سے نہیں بلکہ سلجوق سلطنت کی رعایا میں رہیں گے، یہ یاد رکھنا۔ اور ادھر قبرستان میں حلیمہ کا جنازہ ادا کیا جاتا ہے، جس میں تمام لوگ بھرپور شرکت کر کے اس پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور پھر جنازے کے بعد شیخ صاحب لوگوں سے خطاب کرتے ہیں جن کے الفاظ کچھ یوں ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جیتے ہیں موت ان کے لیے خوشی ہے، لیکن پیچھے رہ جانے والوں کے لیے یہ ایک ماتم اور غم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے کہ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھے گا، اس دنیا میں آ کر واپسی اسی کی طرف جانا ہے۔ ہماری بیٹی مرحومہ حلیمہ سلطان ارطغرل صاحب کو 3 شیر جیسے بیٹے دینے والی ایک بہادر خاتون تھی، ماں کو ایک ایسا بلند مرتبہ عطا کیا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں انہیں ایک اعزاز سے نوازا ہے، جنت ماں کے پیروں تلے ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حلیمہ خاتون اس بلند مرتبے کی حقدار ماں تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جو سچا پیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جدائی نہیں، یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، جس کا بھی مقررہ وقت آتا ہے وہ اس دنیا سے ہجرت کر کے اس دنیا میں چلا جاتا ہے، اور ہم سب بھی ایک دن اس جگہ پر ہجرت کر کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب ایسے ہی مل کر اکٹھے رہیں گے جیسا کہ اس دنیا میں ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس دنیا کی حیثیت کو جانتے ہیں اور آخرت کو سمجھتے ہیں، سب کے سب یک زباں ہو کر آمین کہتے ہیں۔ اور پھر ارطغرل صاحب اپنے مردہ جسم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ارطغرل صاحب کے سپاہی حلیمہ کی لاش کو ارطغرل صاحب کو تھماتے ہیں اور تدفین کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور ادھر جنگل میں احمد گھوڑے پر سوار تیز رفتاری سے آ رہا ہوتا ہے اور نویان کمبخت بھی اس کے تعاقب میں ہوتا ہے، کافی تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے دوڑا رہا ہوتا ہے۔ اور ادھر حلیمہ کو دفنانے کے بعد ترگت کہتا ہے کہ بھائی آپ کا غم بہت بڑا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ادھر رک کر آپ کے غم میں شریک ہو سکتے ہیں، تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ترگت قبیلے واپس جاؤ، قبیلہ اب تمہارے حوالے۔ یہ سن کر سب چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کافی اداس ہوتے ہیں تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا غم ابھی تازہ ہے، اس لیے تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہارا صبر اور برداشت لوگوں کی ہمت کو بڑھائے گا۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی ماں کے بغیر پلنے کی عادت کیسے ڈالوں گا۔ خیر ساری پریشانیاں اور اداسیاں شیخ صاحب کو بتا دیتے ہیں، تو شیخ صاحب اسلامی طرز زندگی کو سامنے رکھ کر ارطغرل صاحب کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ایک بار پھر سے اپنے مقصد پر ڈٹے رہنے کی یقین دہانی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کریں، باقی سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ارطغرل صاحب کو ایک بار پھر تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ارطغرل صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور ادھر کائی قبیلے کے خیمے میں گندز ساؤچی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور حلیمہ خاتون نے عثمان کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو گندز ساؤچی کو کہتا ہے کہ میرے بھائی ہم بنا ماں کے ہیں لیکن ہم دوبارہ امی جان سے مل جائیں گے، اس کے علاوہ ہماری امی جان ہمیں دیکھتی ہے اور ہم پر سایہ کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم مضبوط ہوں۔ تو حلیمہ خاتون بھی اس کی یہ باتیں سن کر ٹوٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے اللہ ہماری مدد کر۔ حلیمہ خاتون سے گندز کی یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی اور پھر عثمان کو اٹھائے ہوئے خیمے سے باہر نکل آتی ہیں۔ اور ادھر جنگل میں ایک خاتون تنے تنہا اپنا بچہ لیے آ رہی ہوتی ہے اور آخر کار تک ہار کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے بچے کو دیکھ کر زاروں کی طرح رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا جسم مکمل طور پر ٹھنڈا ہو گیا ہے، تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، تمہاری یہ ماں یہ درد کیسے برداشت کرے گی، اور پھر اپنے بچے کو گلے سے لگا کر بہت زیادہ روتی ہے۔
اور دوسری طرف ارطغرل صاحب بھی اپنے گھوڑے کو لے کر روانہ ہوتے ہیں اور ادھر یہ خاتون اپنے بچے کو نیچے چھوڑتی ہے اور اپنا خنجر لے کر زمین کو کھودنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا اس سیاہ مٹی میں یہ گڑھا میرے بچے کا ہو سکتا تھا؟ کیا میں اپنی زندگی تمہیں نہیں دے سکتی تھی؟ اس زرخیز زمین کا یہ ٹکڑا تمہاری قبر کے بجائے تمہارا جھولا بھی تو بن سکتا تھا۔ اور ادھر ارطغرل صاحب گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے ایک جگہ پر آ کر رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلیمہ میری پیاری بیوی، میری آسمان پر لہراتی ہوئی تلوار، میرا افسردہ دل انگارے کی طرح جل رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے مقدر کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، مگر مجھے اپنے بچوں کی خاطر، اپنے قبیلے کی خاطر میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے طاقت دے۔ یا میرے اللہ میرے بنا ماں کے بچوں کی طاقت کا وسیلہ بنا اور میرے عثمان کا سہارا بن جو ماں کے دودھ سے محروم ہے۔ کہ ساتھ ہی اسے حلیمہ کا خیال آتا ہے کہ جب حلیمہ نے اس سے کہا تھا میرے آنسو آپ کے ساتھی ہوں اور میرا پیار آپ کی ڈھال ہو، ارطغرل صاحب یہ سب یاد کر کے بہت زیادہ آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اپنا منہ ہاتھ دھونے کے لیے نیچے بیٹھ جاتے ہیں کہ اسی دوران ان کا گھوڑا وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب بھی یہ دیکھ کر اس کے پیچھے نکل پڑتے ہیں اور اس طرف وہی خاتون قبر کھود لیتی ہے اور اپنے بچے کو اٹھا کر اس میں ڈالنے ہی والی ہوتی ہے کہ ساتھ ہی جگانی یعنی کہ ارطغرل صاحب کی گھوڑی اپنے مخصوص انداز میں اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ خاتون بھی اسے دیکھ کر کچھ وقت کے لیے سہم جاتی ہے کہ ساتھ ہی ارطغرل صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی ارطغرل صاحب قریب آتے ہیں تو وہ خاتون اپنا خنجر اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسے نہیں دوں گی، میں اپنا بچہ نہیں دوں گی، میں نہ تو اس کو مٹی کے حوالے کروں گی اور نہ ہی تمہارے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی نازک صورتحال سے گزرے ہیں خاتون، اس لیے مجھے اپنا دشمن نہ سمجھیں بلکہ اپنا بھائی سمجھیں۔ یہ ہم دونوں کے لیے بہت اداس دن ہے، میں نے ابھی اپنی بیوی کو مٹی کے سپرد کیا ہے، اب میرے 3 بچے بغیر ماں کے رہ گئے ہیں، میرا عثمان وہ بہت زیادہ رو رہا ہے اور آپ نے اپنا بچہ کھو دیا ہے۔ میں اس دن میں آپ کے ساتھ ہوں، اب میں آپ کے بچے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ تب جا کر اس خاتون کو ارطغرل صاحب پر یقین آتا ہے اور پھر اپنا خنجر نیچے پھینک دیتی ہے اور پھر ارطغرل صاحب اس سے بچہ لے کر سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف احمد اپنا گھوڑا بھگاتے بھگاتے ایک غار تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ ارطغرل صاحب سے ملاقات وغیرہ کرتا تھا اور پھر گھوڑے کو ایک جگہ پر باندھ کر غار کی طرف نکل جاتا ہے اور اوپر کی جانب نویان بھی کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ آرس اور جل ارطغرل کو میرے پاس لانا۔ یہ کہہ کر کمبخت وہیں چھپ جاتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔